السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنا ہی خاص ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ جمعہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں آپ کے، کہ جمعے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جمعہ میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب ہم ڈاؤٹس اس ویڈیو کے اندر کلیئر کریں گے۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو چلیے یہ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیا کیا بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کیا ہے۔ جی ہاں، جمعہ کیا ہے یہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسری چیز بتائیں گے جمعہ پڑھنا کس پر فرض ہے، یعنی کن لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ تیسری چیز یہ بتائیں گے کہ جمعہ قائم کرنے کی کتنی شرطیں ہیں، کیا کیا شرطیں اگر ہیں تو وہ جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہم آپ کو بتائیں کہ نماز جمعہ کی کیا کیا فضیلت ہے، یعنی کس طرح کی فضیلت نماز جمعہ کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو وہ فضیلتیں ملتی ہیں۔ پانچویں چیز آپ کو یہ بتائیں گے کہ جمعہ کی دن کی کیا اہمیت ہے، یعنی کیا قیمت ہے، اگر کوئی انسان جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کی کیا قیمت ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ کو جمعے سے متعلق ساری جانکاری یعنی سارا علم آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا۔ تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جمعہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، جب جمعہ کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید فروخت کو چھوڑو۔ یہ کنز المال میں لکھا ہوا یہ حدیث ہے۔ اے ایمان والوں، جب جمعہ کی اذان ہو تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید اور فروخت یعنی خریداری اور بیچنے کا جو کام آپ کا کاروبار ہے اس کو سب چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت یعنی خریدنا اور بیچنا حرام ہو جاتا ہے، اور دنیا کے تمام مساغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہو، یعنی جو بھی کام آپ کو ذکر الہی میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اس میں حرام ہے، یعنی حرام میں داخل ہے۔ اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کرنا لازم ہے۔ اگر اذان ہو گیا تو سب چیز کو آپ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یعنی ان چاروں حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور یعنی دوسرے جمعہ کے سے اس جمعہ کے درمیان میں جو بھی گناہ ہوا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو 3 جمعہ یعنی 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو 3 جمعہ بنا عذر چھوڑے وہ منافق میں لکھا جاتا ہے، یعنی منافقوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جمعہ جو 3 دن لگاتار چھوڑے، یعنی 3 جمعہ لگاتار اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس نے اسلام کو پیچھے پھینک دیا۔ جمعہ فرض عین ہے اور جمعہ کے فرض کی تاخیر ظہر سے زیادہ ہے۔ جمعہ کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ حدیث ہے در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا کس پر فرض ہے، یعنی جمعے کی نماز پڑھنا کن لوگوں پر فرض ہے۔ جمعہ پڑھنا واجب ہونے کی کچھ شرطیں یہاں پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو آپ بہت غور سے سنیں۔ حریت یعنی آزاد ہونے، کسی کا غلام نہ ہونا، اگر وہ کسی کا غلام نہیں ہے تو اس پہ جمعہ فرض ہے۔ اگر وہ غلام ہے تو اگر جب تک اس کا آقا اسے منع کرتا ہے یعنی اس کو اجازت نہیں دیتا تب تک وہ جمعہ پڑھ نہیں سکتا، یعنی اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ جو نقل ہے وہ بہار شریعت پیج نمبر 4 صفحہ نمبر 99 سے ہے۔ ایک چیز آپ کو بہت دھیان سننا ہے کہ
इस ज़माने में बहुत सारे मसले हैं। इस ज़माने में यह मसला मफकूद है क्योंकि जब ग़ुलाम का रिवाज ख़त्म हो चुका है, यानी इस वक्त कोई ग़ुलाम नहीं है। इस मसले में जो ग़ुलाम का ज़िक्र है उससे नौकर, मुलाजिम या खादिम मुराद बिल्कुल नहीं है कि हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, तो ये मतलब ये है कि अगर उसका आका नहीं जाने, यानी कंपनी में जो लोग नौकरी करते हैं अगर वो मना करते हैं कि आपको जुमा पढ़ने नहीं जाना है, तो ये मतलब नहीं है कि वो उनका ग़ुलाम है। ग़ुलाम का मतलब जो रिवाज था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है ज़ुकूरत यानी मर्द होना। औरत पर जुमा फ़र्ज नहीं, जुमा के दिन औरत जुहर की नमाज पढ़ें। नंबर 2 है बुलूग यानी बालिग होना। नाबालिग पर जुमा फ़र्ज नहीं है। नाबालिग जुमा पढ़ने आ तो सकता है लेकिन, और जमात में शामिल भी हो सकता है, लेकिन उस पर जुमा फ़र्ज नहीं है। नंबर 3 पे आता है अक्ल यानी आकिल यानी समझदार होना। पागल या मजनू या दीवाना अगर है तो उस पर जुमा फ़र्ज नहीं है। नंबर 4 पे आता है शहर में इमारत यानी शहर में मुकीम होना या मुसाफिर होना। अगर कोई मुसाफिर शहर में है तो उस पे भी जुमा फ़र्ज नहीं है। जी हाँ। और उसके बाद आता है सेहत यानी तंदुरुस्ती इतनी हो कि जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तक आ सके। यानी कोई इंसान अगर उसके पास तंदुरुस्ती है, इतनी अच्छी सेहत है कि वो जुमा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद तक आ सके, तो उस पे जुमा की नमाज फ़र्ज है। उसके बाद आता है अदम माने यानी कोई ऐसा अम्र माने, यानी कोई ऐसा रुकावट ना हो कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, यानी ये मान के चलिए कि अगर जाने के लिए कोई रोके, मसलन किसी ने कैद कर लिया हो या किसी ने अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ किसी मकान में कैद कर दिया हो, या जालिम हाकिम या जालिम शख्स का खौफ हो, तो उस पर जुमा फ़र्ज नहीं है। जी हाँ, ये तारीख़ हम आपको बता रहे हैं रहुल मुहतार और बहार सैरियत से। जी हाँ। उसके बाद अब अगला है कि जुमा कायम करने की कितनी शर्तें हैं। अगर कहीं पे किसी शहर में, किसी बस्ती में अगर जुमा कायम करना है, जुमे की नमाज़ पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें शर्त हैं। सबसे जुमा कायम करने के शराइत, जुमा जायज़ होने के लिए 6 शर्तें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। यानी इनमें से अगर एक भी नहीं पाएगी तो जुमा अदा बिल्कुल नहीं होगा। यानी अगर ये 6 शर्तें जो हम आपको आगे बताएंगे अगर नहीं पाएगी तो आपका जुमा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि जुमा जायज़ होने की पहली शर्त शहरी ज़रूरियात से ताल्लुक़, यानी शहर से जो ज़रूरियात ताल्लुक़ हैं रखने वाली जगह होना, यानी आस-पास। शरीयत में शहर से मुराद वह आबादी है जिसमें मुत्तअद सड़कें, गलियां और बाज़ार हों, और वह ज़िला या तहसील का शहर या कस्बा हो कि इससे मुतालिक देहात गिने जाते हैं। अगर वो देहात है और वो अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे लोग जमा ना हो सकें, तो अगर ज़िला या तहसील ना हो तो ज़िला या तहसील जैसी बस्ती हो, ये सबसे पहली शर्त है। जुमा जायज़ होने के लिए ऐसी बस्ती का होना शर्त है, लिहाजा छोटे छोटे गांव में जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उन लोगों को रोज़ाना की तरह ज़ुहर की नमाज जमात से पढ़नी चाहिए। लेकिन जिन गांवों में पहले से जुमा कायम है, जुमा को बंद नहीं करना चाहिए, और आवाम जिस तरह भी अल्लाह व रसूल का नाम ले गनीमत है, लेकिन उन लोगों को 4 रकातें नमाज ज़ुहर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ये सरकार आला हज़रत फ़तवा रिज़विया की से हम आपको कोट करके बता रहे हैं। दूसरी शर्त यह है कि बादशाह इस्लाम या उसका नाए जुमा कायम करे, यानी नाए जुमा कायम करे, और अगर वह इस्लामी हुकूमत ना हो तो सबसे बड़ा सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम दीन उस शहर का जुमा कायम करे कि बगैर उसकी इजाज़त से जुमा कायम नहीं हो सकता। और अगर यह भी ना हो तो आप लोग जिसको इमाम बनाएं वह जुमा कायम करे। हर शख्स को यह हक नहीं कि वह चाहे और
جہاں چاہے جمعہ قائم کر لے، یہ حق نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہونا، لہٰذا وقت سے پہلے یا بعد میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر جمعہ کی نماز پڑھتے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو جمعہ باطل ہو گیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہو جائے۔ خطبہ عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے۔ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پورا خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ کسی دوسری زبان کو ملانا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جمعہ جائز ہونے کی پانچویں شرط جماعت ہے، جس کے لیے امام کے سوا کم سے کم 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، یہ ہے پانچویں شرط۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اذن عام ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو، لہٰذا بند مکان میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ در مختار کی حدیث ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جمعہ میں خطبہ پڑھنے کے لیے عام طور پر خطبہ علمی پڑھا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواجہ بریلوی نے جمعہ کے خطبہ پڑھنے کے لیے عربی میں خطبہ تصنیف لکھا ہے، جو خطبات رضویہ کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نماز جمعہ کی کیا فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے جمعے کی نماز کے لیے آیا اور چپ بیٹھ کر خطبہ سنا تو اس کے گناہ نہ صرف جمعے سے جمعے تک بخش دیے جاتے ہیں بلکہ 3 دن سے اور زیادہ کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کی نماز جمعے سے جمعے تک کے لیے کفارہ ہے، بشرطے کہ بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ سے اگر وہ بچتا رہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یزید بن میم فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کو جو جا رہا تھا، مجھے راستے میں حضرت عبیدہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جمعے کی نماز کو جا رہا ہوں۔ تب انہوں نے فرمایا مبارک ہو، تمہارا یہ چلنا اللہ کی راہ میں چلنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے پیر اللہ کی راہ میں مٹی سے بھریں اس پر آگ حرام ہے۔ بخاری شریف، طبرانی شریف اور احمد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن جو غسل کرتا ہے، سر میں تیل ڈالتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھی طرح طہارت کرتا ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جا کر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہے وہ پڑھتا ہے، خطبے کے وقت چپ رہتا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابو داؤد اور احمد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہایا اور اپنی بیوی کو نہلایا، پھر جمعے کی نماز کے لیے سویرے جلدی سے آیا، پیدل چلا، امام کے پیچھے یعنی امام کے پاس بیٹھا، خطبہ سنا، کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نہا کر نماز جمعہ پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی اور چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس وقت وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو 200 سال کی عبادت کا ثواب اس کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں
کہ جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے، یعنی جمعہ کا دن اتنا خاص کیوں ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت اوس بن اوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب دنوں میں افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن تجھ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اسی دن تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اسی دن تمہارا درود شریف میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو دعا اس گھڑی میں کی جائے وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن کا نہانا انسان کے گناہوں کو ہر بال کی جڑ سے کھینچ کر نکالتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھڑیاں ہوتی ہیں، ہر گھڑی میں اللہ 600 دوزخ والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے سال کے سب دن اپنی اپنی حالت پر لائے جائیں گے، یعنی اس دن سب کی پہچان کی صورت ہوگی، لیکن جمعے کا دن ایک نورانی شکل اور روشن چہرے کے ساتھ لایا جائے گا۔ جمعے والے نمازی جمعے کو نئی دلہا یا نئی دلہن کی طرح گھیرے ہوئے اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، جس کے رنگ برف کی طرح بہت سفید ہوں گے اور ان کے بدن مسک کی طرح مہکتے ہوں گے۔ یہ لوگ کافور کے ٹیلے پر ٹہلتے ہوں گے، ان کو دیکھ کر سب مخلوق حیران ہوں گی اور ان کو بار بار دیکھیں گی، یہاں تک کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دن جس میں آفتاب نے طلوع کیا وہ جمعہ ہے۔ تو یہ تھے جمعہ سے متعلق ساری جانکاری جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔